being a man in the uniform, تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اس پہ کومنٹ کروں. ایز اے جرنلسٹ, ایز اے سویلین, یو ہیو اے ویری رائٹ ٹو کومنٹ آن دیز تھنگس, اور کنسرن اتھارٹیز تک پہنچانے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے مناسب یہ ہے کہ میں اس میں چپ ہی سارا بلیم انفراسٹرکچر پہ ڈالیں یا مینجمنٹ پہ ڈالیں. ہماری خود کی بھی کچھ ایز اے قوم ذمہ داریاں ہیں اور کچھ اپنی کمزوریاں آئیڈینٹیفائی کریں. اف یو گو ٹو دا یورپین کنٹریز, وہاں ان کو ٹریفک مینجمنٹ سسٹم انہوں نے ایسا بنایا اپنا میٹرو کا, پبلک ٹرانسپورٹ کا, ایوری انڈیویجول ہیز ٹو واک ایٹ لیسٹ 5 kilometers اے ڈے. اسمارٹ بس کی جب آپ نے ذکر کیا, وہ آپ کے بالکل روڈ دروازے پہ ہونی چاہیے, آپ کے دکان پہ, آپ کے ورک پلیس کے سامنے, اسٹاپ نہیں ہے, وہاں تک چلنا بھی گوارا ہے. ایگزیکٹلی. کسی کی پیشنس لیول دیکھنی ہو, اس کی شخصیت کا بردباری اور وزن دیکھنا ہو, ٹریفک جام میں اگر وہ اس کا ہاتھ بار بار ہارن اور اسٹیئرنگ کی طرف چلا جاتا ہے, جاننا چاہے کہ اس کی پرسنالٹی میں ہلکا پن ہے اور یہ بے صبر آدمی. ہماری سوسائٹی میں صرف یہ کانسیپٹ ہے, ہم نے کسی کے پیسے کھائے, کسی کا حق کھایا. کسی کا ٹائم کھانا بھی کسی کا حق کھانا. اگر میں نے غلط جگہ پارک کی, کسی کا 1 منٹ میں نے روکا, یا کیوں چل رہا ہے, میں ادھر سے آ کے 40 گاڑیوں کے آگے نکل گیا, میں نے دوسرے کا حق کھایا. خود حیران ہو گیا جب جہانگیر چوک یا کہیں میں نے دیکھا کہ لائٹ, ریڈ لائٹ, لوگ رک رہے ہیں. کیونکہ جس دور سے ہم نکل کے آئے تھے تو مجھے لگتا نہیں تھا کہ, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے بہت سارے لوگ آبزرو کرتے ہیں آپ کی جب ریڈ لائٹ. ہاں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جمپ کرتے ہیں, لیکن ان کو لگتا ہے کہ ہم نے بس شاید چھوٹا سا جرم کیا. یو آر جیپٹائزنگ یور اون لائف اینڈ لائف آف دا پرسن جو ادھر سے. جب ہم نے شروع میں یہ کیا, ڈرائیوروں کو لگا کہ یہ ایلین کانسیپٹ ہے. میں نے کہا میرے بھائی, اٹس اے وائلیشن آف دا آرس. کوئی وداؤٹ ہیلمٹ ہوتا تھا, ہم اس کو ہیلمٹ پہناتے تھے, یہیں سے فری آف کاسٹ اس کو ہیلمٹ ملتی تھی. تو ایسے جو انوویٹیو آئیڈیاز ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. ریسنٹلی ہمارے آفیسرس نے, جس کو لگا کہ اس نے سیٹ بیلٹ بھی پہنا تھا, اس کے ڈاکومنٹس بھی برابر ہیں, ان کو میڈل پہنا. ان کی 5 منٹ, فار انسٹنس آپ پیشنٹ لے کے جا رہے ہیں, ہارٹ اٹیک پیشنٹ, 5 minutes means his life. اگر آپ نے اس کے 5 منٹ بچائے تو آپ نے اس کی زندگی. اگر ہم اپنی لاپرواہی کی وجہ سے, چاہے میں ایز اے آفیسر یا ایز اے کمیوٹر, میری وجہ سے کسی کا کریئر تباہ ہو جائے, کتنا بڑا گناہ. ہماری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ کی جانیں ہمیں عزیز ہے. آپ جب گھر سے نکلتے ہیں, آپ کے والدین کی بڑی امیدیں آپ لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں, آپ کے فیوچر کے متعلق, آپ کی باقی ایکٹیویٹیز کے متعلق. اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں, نہ راہگیروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالیں. سیشن میل پوڈ کاسٹ دیکھنے اور سننے والوں کو رشید راحل کا پیار بھرا سلام. ناظرین, ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں ہر ہفتے کسی نہ کسی ایسی شخصیت کو آپ کے ساتھ روبرو کراتے ہیں جو سیاسی, سماجی یا انتظامی سطح پر کسی نہ کسی طریقے سے عام لوگوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. آج ہم نے جس اہم شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے وہ ہے DYSP ٹریفک سٹی, جناب سہیل حسین ریشی صاحب. ریشی صاحب, ایشین میل پوڈ کاسٹ میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم. شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم ٹریفک مینجمنٹ پہ بات کریں, ہم اپنے ناظرین کو آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اپنے اور پولیس کے حوالے سے جو آپ نے سفر شروع کیا تھا اس بارے میں ہمیں ذانیاب کریں. پولیس کا سفر یوں شروع ہوا, ہم یونیورسٹی میں تھے, اٹ واز 90s کی بات ہے. تو انہی دنوں یہاں نکلے تھے, پوسٹ نکلی تھی پولیس میں. تو ون آف مائی فرینڈس ہی ہیڈ این انکلینیشن ٹورڈز پولیس. میرا تو کوئی کنسیپٹ نہیں تھا, تو انہوں نے میرا فارم بھی بھرا, لایا بھی, تو ایز اے لک وڈ ہیو ہیڈ اٹ, میرا نکلا, ان کا نہیں نکلا. تو آئی واز انیشلی ریلیکٹنٹ, کریں جوائن کریں نہ کریں. تو جیسے اللہ کو منظور تھا تو ہم نے یہ سفر شروع کیا. تو اس کے بعد ہم نے ضلع سری نگر کے مختلف تھانوں میں تھانے داری کی, ایز اے سیشو کام کیا. باقی ڈسٹرکوں میں بھی, آپ کا بارہمولہ, سوپور, رانڈی پور. تو آتے آتے الحمدللہ یہاں تک پہنچ گئے. ریشی صاحب, چونکہ تقدیر کے سامنے کچھ نہیں چلتا ہے, انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے, آپ اب پولیس میں آ گئی, آپ کی ایک اہم ذمہ داری ہے ایز DYSP ٹریفک سٹی. آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ سٹی میں بہت زیادہ ٹریفک کا میس ہے اور بہت زیادہ ٹریفک جام کی شکایتیں موصول ہو رہی ہیں. تو ٹریفک کا دباؤ کم کرنے میں آپ کس طرح سے اپنا جو کام آج کل کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ وی ہیو ٹو ورک انڈر دا گیون سرکمسٹانس. جو آپ کو انفراسٹرکچر ملا ہے تو اسی میں کام کرنا ہے. اب آپ
اگر اپنا 20 سال پہلے چلے جائیں یا 30 سال پہلے جائیں اپنے بچپن میں چلے جائیں تو محلے میں 1 یا 2 بندوں کے پاس گاڑی ہوتی تھی، تو وہ بھی والد صاحب یا گھر کا مالک اپنے بچے کو چلانے نہیں دیتا تھا، تو 1 گاڑی نکلتی تھی، 2 گاڑیاں نکلتی تھیں. آج ہر گھر میں 2 3 گاڑیاں ہیں، اور ورکنگ کلاس بڑھ گیا ہے. ہماری بچیاں خواتین بھی جاب کرتی ہیں یا کسی انٹرپرینرشپ میں ہیں. تو پہلے تو چند لوگوں کا ٹریفک کے ساتھ وابستہ پڑتا ہے. آج میرے خیال میں سوسائٹی کا کوئی بندہ ہوگا جس کو ٹریفک کے ساتھ وابستگی نہ پڑتی ہوئی. اگر اس کو اپنا ٹرانسپورٹ بھی نہ ہو، پبلک ٹرانسپورٹ اویل کرتا ہے. گھر سے میکسیمم لوگ نکلتے ہیں، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، جاب ہو، تو اکثر لوگوں کا اس کے ساتھ وابستہ پڑتا ہے. ٹریفک والیوم بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں بڑھ گئی ہیں. اس کے آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا 1 2 مہینے پہلے ٹورزم کا کافی ٹورسٹ آئے تھے، ان سے بھی کافی گاڑیاں شہر میں آ گئی تھی اور اطراف میں بھی آ گئی تھی. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارا رول کافی زیادہ بڑھ گیا ہے. ایک تو اگر ٹریفک ریگولیشن، جب آپ چلتے ہیں تو ریگولیٹ کریں ٹریفک کو، کہیں جام نہ ہو، لوگوں کو سہولتیں پیدا ہو. اس کے بعد وائلیشنس کا دوسرا رول آتا ہے کہ جہاں جہاں وائلیشنس ہو، جو دوسرے کے لیے بھی باعث تکلیف ہو اور خود اس کے لیے بھی تکلیف ہو. اس کے علاوہ ایک اور پہلو اس میں آ گیا ہے. ہمارے جو ٹینیجرس بائکس وغیرہ نکالتے ہیں، سٹنٹس چلاتے ہیں، تیز چلاتے ہیں، وہ ایک اور پہلو اس کا ہے. تو مختلف ہے، ڈائنامک ہے. کبھی ایک اوفنس زیادہ چلا جاتا ہے سوسائٹی میں، کبھی دوسرا اوفنس زیادہ چلاتا ہے. تو الحمدللہ ٹریفک پولیس از ورکنگ ہارڈ رائٹ فرام ٹاپ ٹو دا باٹم ٹو میک دا روڈ سیف فار دا پیپل. مستقبل میں سری نگر کے ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی یا آپ کے محکمے کی ذمہ داریاں اور ویژن کیا ہے؟ بالکل، اس میں لانگ ٹرم پالیسیز بنتی ہے. جیسے ٹریفک محکمے سے پوچھا جاتا ہے کہ واٹ آر یور سجیشنس، کس طرح سے روڈ وائڈننگ ہونی چاہیے، کہاں کیا ہونا چاہیے. وہ پروجیکٹس چلتے رہتے ہیں، اور چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں جن میں چھوٹی انٹرونشن ضرورت تھی انجینئرنگ لیول کی. جیسے ریسنٹلی ہمارے محکمے نے جہانگیر چوک میں کیا، وہ کچھ کٹس کھولے جس سے ٹریفک میں چلنے میں سہولت ہو گئی. آپ نے ڈاؤن ٹاؤن میں بھی دیکھا ہوگا جو کٹس کافی دیر سے بند تھے وہ کھولے. اس میں بھی ڈاؤن ٹاؤن بٹوالو ایریا میں، کمرواری ایریا میں یہ جو چھوٹی چھوٹی انٹرونشنز کرنی ہوتی ہے، جہاں چوکنگ پوائنٹس بنتے ہیں، وہاں دوسرے محکموں سے رابطہ کر کے ہمارا محکمہ وہ سولو کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے لوگوں کو سہولیت ہو. ٹریفک حادثات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور خاص کر ینگ نوجوان جو بائکرز ہیں وہ اسٹنٹ کرتے ہیں، سڑکوں پہ نظر آتے ہیں اسٹنٹ کرتے ہوئے، اور بغیر لائسنس کے بھی بہت سارے بچے ہوتے ہیں. تو محکمہ ٹریفک اس حوالے سے کون سے اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہم کرتے رہتے ہیں، ڈرائیو کرتے رہتے ہیں، اگر کوئی وداؤٹ لائسنس ہو تو اس کے خلاف چالان کرنا، گاڑی کو سیز کرنا. اس کے علاوہ ایک دوسرا پہلو تھا کاؤنسلنگ کا پہلو. پھر ان کو کال کر کے، ان کے پیرنٹس کو کال کر کے، خاص کر جو ینگسٹرس ہو جن کے پاس لائسنس نہ ہو، کہ ان کو سمجھانا کہ یہ کتنا خطرناک ہے خود آپ کے بچے کے لیے، اور خدا نہ خاص اگر اس کی لائسنس نہ ہو اور نابالغ ہو تو اس کے پیرنٹس جس کی وہ گاڑی ہے وہ بھی ذمہ دار بنتے ہیں. ان کے خلاف بھی قانوناً کارروائی ہوتی ہے. کاؤنسلنگ کا پہلو بھی رہتا ہے، چالانی کا پہلو بھی رہتا ہے، تو سرپرائز چیکنگ کا پہلو بھی رہتا ہے. وہ ہم کرتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا خاص کر آپ جس ایریا میں آپ کا یہ آفس ہے، یہاں شام کو دیکھا ہوگا بڑی تیز رفتاری سے ٹھپ 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 کرتے بائک نکل جاتی ہے. تو آپ سوچتے ہو کہ ٹریفک والے کھڑے ہیں، ان کو روکتے نہیں. ایسی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جس سپیڈ سے وہ چل رہے ہوتے ہیں اس سپیڈ میں اگر ہم ان کو روکنے کی کوشش کریں گے، یہ ان کے لیے بھی جان لیوا ہو سکتا ہے، اور روکنے والے کے لیے بھی، اور راہگیر کے لیے بھی. اس کے لیے بھی ایک میکینزم ہے، جو ہم کا نمبر نوٹ کرتے ہیں، دین دیر از اے میکینزم، وی کال دیم. اس کے خلاف باضابطہ کارروائی ہوتی ہے، یا CCTV فوٹیج نکال کے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے، ان کو کال کر کے، پھر ان کو باضابطہ چالانی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے. تو اٹ ہیز ہیڈ اے گریٹ امپیکٹ. جو ہم ان کو کال کر کے نہ ان کو بلاتے ہیں، تو اس سے بھی کافی فرق پڑا ہے. اس میں ضمن ایک بات کروں، اکثر پیرنٹس کہتے ہیں جی بچے مانتے نہیں. ہاں، آج کل جو ماحول ہے شاید ہر گھر کر کے یہی بات ہے، لیکن اس کا پھر ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ کے بچے نہیں مانتے، چپکے سے ہمیں بتا دیں، ہمیں ان کو پکڑنا تو نہیں نا ہے. ہم ان کو کال کر کے کاؤنسلنگ کریں گے، ان کو بائک سیز کریں گے، کم از کم ان کے بچے کی جان تو بچے گی. اللہ تعالیٰ بچائے. جب یہ ہم دیکھتے ہیں روڈ حادثات میں جب ایسا کچھ ہوتا ہے، کسی کی جان چلی جاتی ہے، اس گھر پر کیا بیتتی ہے وہ ہم کبھی سامنے دیکھتے ہیں. اٹس ویری فیئرنگ.
کیونکہ آپ نے ابھی کہا کہ جیسے ہمارے بچپن میں بہت ساری کم گاڑیاں ہیں، آج گاڑیاں بہت ہیں، لیکن پھر بھی سڑکوں کی تانگ دامانی ہے اور سڑکیں وہی پرانی ہیں، نئے بنا رہے ہیں۔ یہاں ایک شہر سری نگر میں سمارٹ سٹی پروجیکٹ بنا، اور سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے دائرے میں سڑکیں اور مزید تانگ ہو گئی، جبکہ پارکنگ کے لیے جگہ بنائی گئی، فٹ پاتھ بنائے گئے۔ کیا لگ رہا ہے کہ کہیں وہ وجہ بھی ہے کہ ٹریفک دباؤ زیادہ شہر میں یہ نظر؟ سوالات ہم سے اکثر ہوتے ہیں، بینگ مین ان دا یونیفارم، تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اس پہ کمنٹ کروں. ایز اے جرنلسٹ، ایز اے سویلین، یو ہیو اے ویری رائٹ ٹو کمنٹ آن دیز تھنگس، اور کنسرن اتھارٹیز تک پہنچانے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے مناسب یہ ہے کہ میں اس میں چپ ہی ساتھ ہوں. ایک اور بات، کیا ہم دلی کے طرز پر آڈ ایون جو سسٹم وہ چالو یہاں نہیں کر سکتے ہیں؟ جیسے دلی میں ٹریفک دباؤ کو کم کرنے کے لیے، پولیوشن کو کم کرنے کے لیے وہاں کی سرکار نے ایک سسٹم چلایا. کیا ٹریفک پولیس اپنی سرکار کو یہ سجیشن نہیں دے سکتی ہے کہ اس طرح کا کوئی نظام چلاؤ؟ بہت سارے پروپوزل پائپ لائن میں، ان میں سے ایک بھی ہے. جیسے بلواڑ میں آپ کا ایک پیچ ہے جو ٹورسٹ کے لیے، اس میں سے ٹورسٹ زیادہ ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک پروپوزل ہے. بہت سارے پروپوزل ہیں جو ٹریفک محکمے سے جاتے، پھر ایڈمنسٹریشن کا اوپر کیا ان کی پرائورٹیز ہوتی ہے، کیا ان کی وائبلٹی ہوتی ہے، وہ اس پہ ڈیسیجن لیں گے. بحیثیت ایک ذمہ دار پولیس آفیسر، کیا لگ رہا ہے کون سے چیلنجز ابھی آپ کے سامنے سب سے بڑے چیلنج ٹریفک کے حوالے سے سٹی میں پرٹیکولرلی؟ ٹریفک کے حوالے سے دیکھیں، میں ضمن ایک تو ہم سارا بلیم انفراسٹرکچر پہ ڈالیں یا مینجمنٹ پہ ڈالیں، ہماری خود کی بھی کچھ ایز اے قوم ذمہ داریاں ہیں اور کچھ اپنی کمزوریاں آئیڈینٹیفائی کرنی ہیں. یہاں کلچر بن گیا کہ گاڑی میں نکلے، آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کو راستے میں جاتے ہوئے فروٹ لینا ہوگا، ہم بھی کرتے ہوں گے، گاڑی وہی گاڑی ہوتی ہے، اس کو ہم بالکل عذری سے بولتے ہیں، گاڑی آن ہوتی ہے، تب میرے لیے یہ فروٹ رکھو، وہ آ کے بندہ ڈکی میں فروٹ رکھتا ہے، تب تک پیچھے سے ٹریفک جام ہو جائے. جب اس کو کوئی بولتا ہے وہ ایسے دکھاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. بالکل. دوسری بات، آپ دیکھیں فارن، آپ ادھر راج باغ کے ایریا میں ہیں، آپ کو پار جانا کتنا ہے؟ ابھی میں پیدل آیا ادھر سے، جب شارق صاحب نے مجھے فون کیا، میں پیدل 2-5 منٹ نہیں لگے ہوں گے مجھے. تو ہمیں جو یہ عادت ہو گئی نا، اور اس سے ہماری صحت پہ بھی اثر پڑا ہے. اف یو گو ٹو دا یورپین کنٹریز، وہاں ان کو ٹریفک مینجمنٹ سسٹم انہوں نے ایسا بنایا اپنا میٹرو کا، پبلک ٹرانسپورٹ کا، ایوری انڈیویجول ہیز ٹو واک ایٹ لیسٹ 5 kilometers a day. اس سے کیا انہوں نے نکالا، ان کی اپنی عوام کی صحت ٹھیک رہتی ہے. اب جو یہ سیڈیٹری لائف سٹائل ہمارا آ گیا، اس میں جو آپ نے دیکھا بہت ساری، آپ ڈاکٹر سے بات کرتے ہوں گے تو بہت ساری جو ڈیزیز ریلیٹڈ ہے وہ ہمارے سیڈیٹری لائف سٹائل کی وجہ سے ہوگی، جو ہم چلنا نہیں چاہتے. آپ کو اگر اسمارٹ بس کی جب نے آپ نے ذکر کیا، وہ آپ کے بالکل روڈ دروازے پہ ہونی چاہیے، آپ کے دکان پہ، آپ کے ورک پلیس کے سامنے، اسٹاپ نہیں ہے، وہاں تک چلنا بھی گوارا ہے. ایگزیکٹلی. نہیں تو اگر فوراً مجھے یہاں سے جانا ہے، فوراً مجھے ریزیڈنسی روڈ جانا ہے، کیا ضرورت ہے گاڑی نکالنے کی؟ فٹ برج ہے، میں نے کراس کیا، میں پہنچ گیا، اور انجوائے بھی کروں گا، واک بھی کروں گا، جہلم کا نظارہ بھی لوں گا، 10 لوگوں سے انٹریکشن، ملاقات بھی ہوگی. یہ جو پھر انٹریکشن بھی لوگوں کو کم ہوگی نا آپس میں، یہ بھی ایک وجہ ہے نا. پھر اس سے جو ریلیٹڈ پرابلمز ہوتی ہے، ڈپریشن اینڈ آل دیٹ، آئسولیشن، انہی چیزوں کی وجہ سے. وی ہیو ٹو چینج آور لائف اسٹائلس، وہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. یعنی سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے یہی ہے کہ عام لوگوں کو لائف اسٹائل چینج کرنا چاہیے. I'm not absolving myself from this responsibility کہ ہمیں جی ٹریفک مینیج کرنا ہے، لیکن جو ہم نے I am the son of the soil، ہم یہاں، آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، جو ہم میں کمزوریاں ہیں وہ ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. اس سے بھی کافی فرق پڑے گا. چھوٹی چھوٹی ڈسٹینسز کے لیے جو ہم آرام سے پیدل بھی کر سکتے ہیں، تو ہم بالکل بڑی گاڑی نکال کے ٹوں کر کے تو وہ کرتے رہتے ہیں. فار انسٹنس اب آپ دیکھیں گے، آپ عبداللہ برج پہ چل رہے ہیں، ٹریفک کی موومنٹ سلو ہے، والیوم بہت زیادہ پیک آورس میں. آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے سے وہ ہارن پہ ہی بندے کا یہ ہوتا ہے، ہاتھ ہوتا ہے. کسی کا میں سن رہا تھا پوڈ کاسٹ، دیٹ واز ناٹ ریلیٹڈ ود دا ٹریفک. کسی کی پیشنس لیول دیکھنی ہو، اس کی شخصیت کا بردباری اور وزن دیکھنا ہو، ٹریفک جام میں اگر وہ اس کا ہاتھ بار بار ہارن اور اسٹیئرنگ کی طرف چلا جاتا ہے، جاننا چاہے کہ اس کی پرسنالٹی میں ہلکا پن ہے اور یہ بے صبرا آدمی ہے. وہی ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کرنے، میرے ہارن بجانے سے کچھ نہیں ہوگا، میں کیوں دوسرے کو اریٹیٹ کروں؟ جس اسپیڈ پہ چل رہا ہے چلنے دیں. اگر ٹریفک آپ نے رکنا بھی پڑا، اس سے تب تک آپ دوسرا کوئی کام کر سکتے ہیں. یہاں آپ نے ہارن کی بات کی کہ میجرمنٹ اس سے ہوتی ہے کہ ایک انسان کی، اس کی صبر کی لیول کیا ہے. یہ اچھی بات ہے. کبھی کرنا بھی پڑتا ہے جب وہ ایکسٹریم سچویشن ہو، جب آپ کو پتہ ہے آگے گاڑیاں ساری لگی، یہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ اڑ کے تو نہیں جائے گا.
تو آپ اس کو پیچھے سے ہانک کرتے ہو. یہ پرسوں بھی میں کہیں کہہ رہا تھا, دیکھیں باہر کی دنیا میں آپ جائیں گے, وہاں ہانکنگ اور ہارن کو گالی سمجھا جاتا ہے. جیسے میں آپ کو ایز گڈ ایز آئی ایم شاؤٹنگ ایٹ یو. یہاں تو ہم نے وی ہیو ٹیکن لاٹ آف تھنگس ایز نارمل وچ آر ناٹ. یہاں میں بحیثیت پولیس آفیسر آپ سے جاننا چاہتا ہوں, کیا اس کے لیے ٹریفک قوانین میں کوئی ایسا مد ہے کہ جس کے تحت اس شخص کو میں آپ کو ابھی دائرے میں لایا جا سکتا کروں گا. there are rules and regulations of the conduct for the driver. بالکل ہے. ابھی میں خود حیران ہو گیا, میں نے ایسی چیزیں وہاں پڑھی, جیسے اس میں ایک چونکہ ٹریفک ایکٹ اس میں ضرور بنا ہوگا, جیسے ہم چلاتے رہتے ہیں, ہمارے کنڈکٹر صاحب بس جانے کا یہ بولتے رہتے, یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ اس سے بھی دوسرے لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں. یہاں تک رولز اینڈ ریگولیشنز کا جو وہیکل کا چلانے والا ہو, کنڈکٹر ہو, پرائیویٹ ہو, کمرشل ہو, ہاؤ ہی ہیز ٹو کنڈکٹ ہمسیلف ان دا پبلک. بہت ساری چیزیں ہیں. سہیل صاحب, ایک بہت عام لوگوں میں نے سنا, عام لوگوں سے اکثر کہتے ہیں کہ ٹریفک پولیوشن ہے, پولیوشن بہت زیادہ ہے. کیا چیک اینڈ بیلنس کتنا محکمہ ٹریفک کرتا ہے شہر سری نگر میں کہ گاڑیاں لاکھوں کی تعداد میں دن بھر چلتی ہے اور اکثر گاڑیوں سے دھواں خارج ہوتا ہے اور ایسے زہریلی شے وہاں سے نکل آتی ہے جو انسان کی صحت کے لیے بہت مضر ہے. اس کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ کتنی گاڑیوں کو آپ روزانہ اس حوالے سے بہت پولوشن اگر نہ ہو, آپ کو میں فار انسٹنس آپ کی گاڑی ہے, کل آپ کو کوئی چالان ہوگا, آپ چالان بننے جائیں گے, وہاں اگر ہمیں پولوشن سرٹیفکیٹ نہیں ہوگی, پولوشن آپ کا ایکسپائر ہوگا, آپ وہ کر ہی نہیں سکتے. آپ کی گاڑی ٹرانسفر کرنی ہوگی, آپ کر نہیں سکتے. آپ کو RC چاہیے ہوگی, آپ نکال نہیں سکتے. وہ ہم کرتے رہتے, وہ چالان نہیں. لیکن خود کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. آپ دیکھیں, جیسے آپ نے بولا میری گاڑی سے کالا دھواں نکلتا ہے, یہ صحت کے لیے کتنا مضر ہے. تو میں بھی جب گاڑی میں آتا ہوں, آگے دیکھتا ہوں اسے کالے دھواں نکلتا ہے, میں گاڑی کے شیشے اوپر چڑھا دوں, صحت کے لیے مضر ہے. خود بھی کچھ رسپانسبلٹی ہماری بنتی. چالانی کو تو ہم کریں, مگر وہ سوسائٹی کیا ہوئی جو ڈنڈے کے زور سے ہانکنی پڑے. قوانین تو ہوتے جب کوئی آپ کا سوسائٹی میں 1-2 وائلیٹرس ہو, دوسروں کے لیے سبق ملے. اگر ہر ایک کو ہمیں چالان کرنا پڑے, then there is something is wrong with our society. ٹریفک سینس کو ڈیولپ کرنے کے لیے, جیسے آپ نے کہا کہ کشمیر بحیثیت قوم ہم بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں, عام لوگ بھی ذمہ دار ہیں, ٹریفک سینس یہاں بہت کمزور ہے. تو اس سینس کو ڈیولپ کرنے کے لیے محکمہ پولیس یا ٹریفک کیا کام کر رہا ہے؟ دیکھیں, ہم جو کاؤنسلنگ پروگرام, جیسے آپ کے ساتھ میں بات کروں, یہ بھی ایک اس کے لیے ایک یہ ہے ذریعہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ یہ جی ٹریفک کیا ہے. یہ ہر کوئی لا کامن سینس ہے. جو آپ کو دل بولے یہ غلط ہے, وہ قانوناً غلط ہے. یہ اخلاق ہے. اب یہ آپ نے ہانکنگ کی بات کی, ہارن کی بات, کیوں میں دوسرے کو اریٹیٹ کروں, کیوں میں غلط جگہ پہ پارک کروں, کیوں میں اوور ٹیک کروں جب آگے پتا کہ کیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, میں ان کا حق کھا رہا ہوں. میں اکثر کہتا رہتا ہوں, ہماری سوسائٹی میں صرف یہ کانسیپٹ ہے, ہم نے کسی کے پیسے کھائے, کسی کا حق کھایا. کسی کا ٹائم کھانا بھی کسی کا حق کھانا. اگر میں غلط جگہ پارک کی, کسی کا 1 منٹ میں نے روکا, یا کیوں چل رہا ہے, میں ادھر سے آ کے 40 گاڑیوں کے آگے نکل گیا, میں نے دوسرے کا حق کھایا. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ بحثیتی سوسائٹی بھی گناہ ہے, قانوناً بھی جرم ہے, اخلاقاً بھی جرم ہے, اور آپ کے فیتھ کے حساب سے بھی یہ غلط ہے, آپ کے دین کے حساب سے بھی یہ غلط ہے. چند برس قبل یہاں جموں کشمیر حکومت نے, سرکار نے, انتظامیہ نے ٹریفک سگنلز کا نظام رائج کیا. تو بہت سارے لوگ یہ ٹریفک سگنلز ابھی بھی اس پہ چلتے نہیں ہیں, اس قانون پہ. لیکن کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹریفک سگنلز ہوتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے ہیں. اس کے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, میں ان دنوں میں نہ ٹریفک میں تھا تو نہ کہیں تھا. جب یہاں ٹریفک اسٹریٹ یہ انٹروڈیوس ہوئی ٹریفک لائٹس, میں خود حیران ہو گیا. جب جہانگیر چوک یا کہیں میں نے دیکھا کہ ریڈ لائٹ لوگ رک رہے ہیں, کیونکہ جس دور سے ہم نکل کے آئے تھے تو مجھے لگتا نہیں تھا کہ, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے بہت سارے لوگ آبزرو کرتے ہیں آپ کی جب ریڈ لائٹ. ہاں, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جمپ کرتے ہیں, لیکن ان کو لگتا ہے کہ ہم نے بس شاید چھوٹا سا جرم کیا. یو آر جیپٹائزنگ یور اون لائف اینڈ لائف آف دا پرسن جو ادھر سے فوراً سے آپ نے ریڈ لائٹ جمپ کیا, ادھر سے دوسرے کی گرین سگنل تھی, وہ آگے نکل گیا, ادھر سے آپ نے اس کو ٹکر ماری, تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے, دوسرے کی جان کو. یہ بڑا سیریس اوفینس ہے, قانوناً بھی اور اخلاقاً بھی.
ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. میں ایک اور بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اکثر یہ شکایت ملتی ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں زیادہ تر اوور لوڈ وہ لوگ بھرتے ہیں. کیا اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس کے لیے ٹریفک محکمہ متحرک ہے؟ اگر ہے تو شہر میں کہیں نظر آتا ہے؟ بالکل بالکل. جیسے شروع میں شاید آپ کچھ لحاظ ہی میرا کر رہے ہیں، شکایت تھی لوگوں کی کہ یہ جی اسمارٹ بسز کا چالان نہیں کرتے. آپ دیکھیے روز ابھی صبح سویرے مجھے اپنے ایس او صاحب نے فون کیا، جی سر اس میں بہت ساری اوور لوڈنگ ہے. میں نے کہا گاڑی کو لے جاؤ. ہم نے باضابطہ کو گاڑی کو لیا، اس کو باضابطہ اوور لوڈنگ میں چالان دے دیا. اور جو لوگوں کو کنسیپٹ تھا یا غلط فہمی تھی کہ ہم اسمارٹ بسز کے خلاف کارروائیاں نہیں کرتے یا کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف کارروائیاں نہیں کرتے ہیں، ہم بالکل کرتے ہیں. اس کے علاوہ اب دیکھیں وومنز ریزرویشن قانوناً ہر ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں قانوناً تھراؤٹ کنٹری وومنز ریزرویشن ہے. آپ کی چھوٹی گاڑیاں جس کو آپ میٹاڈور وغیرہ بولتے ہیں 1 سے 12 1 سے 9 تک، جو بڑی گاڑی ہے 1 سے 12 تک. تو یہ اب کس کو امپلیمنٹ کرنا ہے؟ ہم کا قانوناً تو کم کریں گے، ہم ان کے خلاف چالان بھی دیتے ہیں. بہت ساری ہراسمنٹ کی کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، بچیاں فون کرتی ہے دیکھیے سر ہم اس کا what we go through cannot even reveal to you people. کیا ہراسمنٹ ہوتی ہے اس گاڑی میں. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے ہم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہ زیادتی نہیں ہے، یہ بالکل زیادتی نہیں. یہ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں اسی گاڑی میں سفر کرتی. میں ادھر وردی میں بیٹھا ہوں آفیشیل گاڑی میں، میرے جو گھر میں کئی لوگ ہیں انہوں نے تو یہی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے گھر والے یہی ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہوں گے، تو ہم کیوں نہیں یہ کریں گے؟ جب ہم نے شروع میں کیا ڈرائیوروں کو لگا کہ یہ ایلین کانسیپٹ ہے. میں نے کہا میرے بھائی اٹس اے وائلیشن آف دا RC. آپ کا جو RC میں مینشن ہے آپ کو یہ مینٹین کرنا. اف یو ڈونٹ آپ کی گاڑی سیز ہو سکتی. اس میں چالاننگ بھی، کیمپیننگ بھی، کاؤنسلنگ بھی ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. جیسے آپ کا اس میں ٹرانسپورٹ کمشنر صاحب کا میں آپ کو آرڈر بھی دکھا دوں گا. اٹس مینڈیٹری فار ایوری پبلک ٹرانسپورٹر دیٹ ہی شوڈ ہیو دا ریزرویشن فار دا وومن ان ہز وہیکل. اٹ از مینڈیٹری، اٹس مینشن ان دیئر RC. سہیل صاحب آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ قوم پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. جب تک قوم تبدیل نہیں ہوگا تب تک لاٹھی سے کچھ نہیں ہوگا. ایک سسٹم کیا تھا بیچ میں جب بسنت رتھ صاحب IG ٹریفک تھے تو انہوں نے ایک سسٹم نکالا تھا. وہ گاڑیوں کو رکاتے تھے، اگر کوئی بنا ہیلمٹ کے ہوتا تھا، اگر کوئی بنا بیلٹ کے ہوتا تھا اس کو ایک چاکلیٹ دیتا تھا اور اپنے آپ میں وہ ڈرائیور جو گاڑی چلانے والا تھا شرمندہ ہو جاتا تھا اور اگلی بار وہ عمل کرتا تھا. ایسا کوئی سسٹم آج کے دور میں ٹریفک پولیس کے سامنے ہے بنا ڈنڈے کے کہ پیار سے لوگوں کو سمجھائیں؟ صحیح بات ہے آپ کی. جیسے ہم نے ریسنٹلی کیا تھا جو وداؤٹ ہیلمٹس ہوتا تھا ہم ادھر سے اس کو ہیلمٹ پہناتے تھے. ایون کہ جو اس کا پلین رائڈر ہوتا تھا اس کو بھی پہناتے. یہ ہم نے ڈرائیو کیا اور کرتے بھی رہتے. اس میں ہم نے بہت سارے سٹی کے اطراف میں، سٹی کے مضافات میں اور ود ان دا سٹی جب کوئی وداؤٹ ہیلمٹ ہوتا تھا ہم اس کو ہیلمٹ پہناتے تھے. یہیں سے فری آف کاسٹ اس کو ہیلمٹ ملتی تھی. تو ایسے جو انوویٹیو آئیڈیاز ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. ریسنٹلی ہمارے آفیسرس نے جس کو لگا کہ اس نے سیٹ بیلٹ بھی پہنا تھا، اس کے ڈاکومنٹس بھی برابر ہیں، ان کو میڈل پہنا دیا. یہ جو انوویٹیو آئیڈیاز ہم کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے آپ کے اس پروگرام میں آئے اسکولز میں جا کے ان کا بچوں کے ساتھ بات کرنا، ٹیچرز کے ساتھ بات کرنا، یہ چلتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. ایز اے پولیس آفیسر DYSP سٹی ٹریفک کتنا مطمئن ہے کہ شہر میں آپ کے نگرانی میں کتنا مطمئن ہے آپ اپنے اس سسٹم سے؟ دیکھیں میرے حد اختیار میں جتنا ہے اگر میں اس کو مطمئن ہو کہ میں کام کروں دل کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. فار انسٹنس میں دیکھتا ہوں کہیں ایمبولینس پھنسی ہے یا کوئی ٹریفک میں کوئی بیمار پھنسا ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ ہمارا جس کو ایگزام کے لیے دینا چاہتا ہے، اگر میری ایفرٹس کی وجہ سے اس کے وہ 2 منٹ بچتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت دل کو سکون ملتا ہے. میں نے بہت بڑا کام کیا. ایون اپنے یاروں دوستوں کو بھی بولتا ہوں اگر ہماری وجہ سے ٹریفک جام ہو گیا یا ٹریفک میں کی موومنٹ سلو ہو گئی، کسی کے 5 منٹ، فار انسٹنس آپ پیشنٹ لے کے جا رہے ہیں ہارٹ اٹیک پیشنٹ، 5 minutes means his life. اگر آپ نے اس کے 5 منٹ بچائے تو آپ نے اس کی زندگی بچائی. For me as a traffic police officer, it's my responsibility and duty. I'm being paid for this. As a civilian, یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس کی زندگی کو بچانے کی کوشش کریں. کوئی بچہ ایگزام دینے کے لیے جا رہا، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیاز میں کسی بچے کو دیر ہو گیا، ٹریفک میں پھنس گیا تو اس کا ایگزام سینٹر میں بیٹھنے نہیں دیا.
اگر ہم اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، چاہے میں ایز اے آفیسر یا ایز اے کمیوٹر، میری وجہ سے کسی کا کریئر تباہ ہو جائے، کتنا بڑا گناہ ہے. اگر اس میں بڑا واسٹ ہے، کام کرنے کا فیلڈ بڑا واسٹ ہے ٹریفک میں. آئی مین یو کین انٹریکٹ ود سو مینی پیپلز اینڈ یو کین میک دا پیپلز لائفز بیٹر اینڈ سیفر. اگر آپ سنسیئر یہ کرتے ہیں تو دل کو خوشی ملتی ہے. اپنی ڈیوٹی کے بعد یا جو آپ کو موقع ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں اس سمے آپ؟ بس گھر میں جب ہم وین آر آف، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم بتانا، تو اپنے گناہوں سے کی معافی مانگنا. تو تھوڑا بہت میں آج کل جو سوشل میڈیا ہے تو اچھی بات نہیں، لیکن کبھی کبھی میں کوئی اچھا سا یہ دیکھتا ہوں، کوئی پروگرام ہوتا ہے انالیسس، وہ دیکھتا ہوں. تو اپنی والدہ کے ساتھ ان کے پاس جانا، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، یا کسی یار دوست کا کوئی کام ہو جس کے میں فون میں ٹریفک کی وجہ سے اٹینڈ نہ کر پایا، شام کو میں اس کو کال بیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بچپن سے آج تک کس شخصیت سے آپ متاثر ہیں؟ کس فیلڈ میں؟ مختلف فیلڈ، چاہے آپ کا ڈیوٹی کا فیلڈ ہو، ادب کا فیلڈ ہو، علم کا فیلڈ ہو. بہت ساری شخصیات ہیں. تو پہلے تو میں آپ کو بولوں گا کہ کہاں سے میں شروع کروں. بہت ساری شخصیات. پہلے تو آپ کو ہے کہ آپ کے والدین جو آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، آپ کے جو مربی ہوتے ہیں، جو آپ کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، استاد جو ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کو اخلاق سکھائیں، آپ کو اس دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے لیے آپ کو تربیت کریں، ان کا بڑا بڑا احسان. اور سب سے بڑا احسان ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے، جن کے صدقے سے ہمیں یہ سارا ملا ہے. اخلاق، اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو انہوں نے ہمیں سکھایا. آپ پہ یہ الزام بھی ہے کہ آپ ایک روحانی شخصیت ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ پتہ نہیں یہ لوگ کہ آپ ہمارے کون یار دوسری بدنامی میری کر رہے ہیں. ایسا تو کچھ ہم عام سے آدمی ہاں یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری نوکری ہے، ہماری جاب ہے، یہ اس سے خیر نکلے. یہ ہم انسانیت کے لیے بلا مذہب و ملت جو بھی سڑک پہ چل رہا ہے، جو بھی جس سائڈ سے بھی ہو سکے لوگوں کو سہولت پہنچے، تو اس سے دل کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. اگر اس کو روحانیت بولتے ہیں تو صحیح ہے، اگر کچھ اور ہے تو مجھے نہیں پتا. سہیل صاحب، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے قوم کے لوگوں کو، اور جو ہمارے نوجوان خاص کر ہیں جو بائکر گاڑیاں چلاتے ہیں، کیا ان کو پیغام دیتے ہیں ایز اے ذمہ دار پولیس آفیسر؟ پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے ہمارے اس خطے پہ جو ہم رہتے ہیں، اس کو خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. آپ دیکھیں موسم ہمارا، باہر کی گرمی دیکھیے، یہاں کس موسم میں ہے. یہاں کے سبز و شاداب پہاڑ، یہاں کے جھیلیں، یہاں کی نہریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے خوبصورت جگہ میں پیدا کیا. اس کو ہم اور خوبصورت بنا سکتے ہیں اپنے اخلاق کی وجہ سے. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے اس کو جہنم بنا دیا تو اس کا وبال بھی بڑا ہے. کیونکہ پوچھ تو وہاں ان بارے میں جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے دی. دوسرے ہماری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ کی جانیں ہمیں عزیز ہے. آپ جب گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے والدین کی بڑی امیدیں آپ لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں، آپ کے فیوچر کے متعلق، آپ کی باقی ایکٹیویٹیز کے متعلق. اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں، نہ راہگیروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالیں. میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو آپ ٹین ایجر سے آپ کی انرجی لیولز بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کو اب چینلائز کرنا ہوتا ہے. چینلائز آپ اس طرح سے اپنے آپ کو آپ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں، ٹریکنگ میں، ہائکنگ میں. کسی کو پینٹنگ کا شوق ہے وہ اس میں چلا جائیں، کسی کو رائٹنگ کا شوق ہے اس میں چلا جائیں، کوئی فٹ بال کھیلنا چاہتا ہے وہ اس میں چلا جائیں، بنسبت اس کے کہ آپ مین روڈز پہ تیزی سے گاڑیاں چلائیں. یہ کوئی فن والی بات نہیں. ان کو لگتا ہے ہمارے نوجوانوں کو جب ہم تیز چلاتے ہیں، وہ ٹھپ 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 کر کے چلتے ہیں، شاید دنیا ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ متاثر ہم سے ہوتے ہیں. بالکل نہیں. آپ یقین جانیے لوگ آپ کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ان کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں اور اپنے جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں. اپنے اوپر رحم کرے، اپنے والدین پہ بھی رحم کرے، جن کو آپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں. نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگیوں کی حفاظت کریں، کیونکہ ان کے والدین کو ان بچوں پہ بہت سارے ان کے بارے میں خواب دیکھے ہوتے ہیں. ایک ذمہ دار شہری بن کر اپنی ذمہ داری نبھائیں. یہ تھے ہمارے آج کے مہمان کے کلمات، آخری کلمات، DYSP جناب سہیل حسین رشی صاحب. ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پسند آئے گا، اور ضرور اپنے کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ لکھیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پھر کبھی ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.